آیت الکرسی اللہ رب العزت کا وہ تحفہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بے بہا برکتیں رکھی ہیں۔ یوں تو پورا قرآن پاک کی رحمتوں برکتوں کا خزانہ ہے، لیکن یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے حفاظت کا خاص تحفہ عطا کیا۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے پڑھا کرو۔ جب ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا جاتا ہے تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے سوائے موت کے اسے جنت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یعنی کتنا زبردست وظیفہ ہے، کتنا آسان ہے کہ فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لی اور ہر فرض نماز کے بعد کوشش کی آیت الکرسی پڑھی، تو یہ اتنا کامل اکمل وظیفہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت سے سوائے موت کے آیت الکرسی پڑھنے والے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یعنی ادھر روح نکلی اور ادھر اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا۔ پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت ایک نماز سے دوسری نماز تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یعنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی، اب اگلی نماز تک اللہ پاک اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، ہر ایک شر سے، ہر ایک آفت سے، ہر ایک مصیبت سے، ہر آنے والی بلا سے، حتیٰ کہ ہر گناہ سے اس بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے اگر پوری توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ آیت الکرسی بندہ پڑھے، تو یہ برکتیں اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کے بات فرمایا رات کو سوتے وقت آیت الکرسی ضرور پڑھا کرو۔ کیوں؟ جس وقت بندہ دن کو جاگتا ہے تو اس وقت تو اسے ہر چیز نظر آتی ہے، لیکن بندہ سو جاتا ہے تو اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ پھر بے پناہ ایسی چیزیں ہیں جو بندے کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک حفاظت کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے ایک فرشتہ ساری رات اس بندے کی حفاظت کرتا ہے آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے۔ تو گویا آیت الکرسی جو بندہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اللہ پاک پوری رات اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر آیت الکرسی ایسا وظیفہ ہے کہ اگر بندے کو کوئی پریشانی ہو، کوئی ٹینشن ہو، کسی کی طرف سے عزت کا خطرہ ہو کہ وہ عزت پہ ہاتھ ڈالے گا، مال پہ ہاتھ ڈالے گا، جان پہ ہاتھ ڈالے گا، کسی قسم کا نقصان پہنچائے گا، تو یہ بندہ صبح و شام 3 مرتبہ یا جتنا زیادہ بندہ پریشان ہو، جتنی زیادہ اس کی جان کو خطرہ ہو، یا جتنی بھی اس کے ساتھ زیادہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ دشمنی بڑھ گئی ہو، تو اب جس طرح جتنا زیادہ پانی ہو میٹھا اتنا زیادہ ڈالا جاتا ہے، اسی طرح یہ اتنی زیادہ تعداد میں بندہ پڑھنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت دل کے خوف کو، دل کی پریشانی کو، دل کی گرانی کو اور جتنے بھی اس کے ساتھ معاملات ہیں سب کو آسانی سے سدھار دیتے ہیں۔ یوں سمجھیے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، ایسے اللہ رب العزت اس بندے کو ہر ایک پریشانی سے، دشمنوں کے چنگل سے بھی اس آیت کریمہ کی برکت سے نکال دیتے ہیں۔ پھر آیت کریمہ جس وقت بندہ پڑھتا ہے دیکھیں نا، یہ آیت کریمہ سراسر اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی معرفت بیان کر رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہ صرف ایک اعلان نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے پھر اس پہ دلائل دیے۔ کتنا پیارا انداز ہے، فرمایا الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، اور خود قائم رہنے والا نہیں بلکہ ساری کائنات کو قائم رکھنے والا۔ تو گویا دو صفتیں بیان کی، ایک الحی دوسری القیوم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ الحی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھنے والا ہے، القیوم ہمیشہ سے قائم ہے
اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ دو دلائل ایسے اللہ رب العزت نے دیے ہیں کہ ساری کائنات مل کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کی مثل نہیں لا سکتی۔ آگے کیا فرمایا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگلی دلیل اس سے بھی بڑھیا کہ وہ ذات ایسی ہے کہ جسے نیند آنا تو دور کی بات ہے، اونگ تک بھی نہیں آتی۔ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی۔ یعنی وہ اللہ نیند سے اونگ سے پاک ہے، تو عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو، ہمیشہ کے لیے قائم دائم ہو، اور جو ہمیشہ جاگتا ہو۔ کیوں؟ جو سو جائے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ساری کائنات کا ہر حال، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی جاننے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت معبود بن سکتے ہیں کیونکہ وہ معبود بننے کے قابل ہے، لائق ہے، جو ہر وقت جاگ رہا ہو۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب، یعنی زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا، اور سب کے اوپر کنٹرول اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ یعنی کتنی بڑی دھمکی ہے، چیلنج ہے کہ اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ بھی وہاں پار نہیں مار سکتا۔ آگے فرمائے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے، یعنی بندوں کے جتنے اعمال ہیں، ساری کائنات کے جتنے احوال ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات جانتا ہے۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں وہ سارے کا سارا۔ تو جو ذات سب کچھ جاننے والی ہے وہی معبود ہو سکتی ہے، وہی عبادت کے لائق ہو سکتی ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کا علم اتنا ہے کہ اس کے علم کا کوئی بندہ بھی احاطہ، مخلوق میں سے کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو وسیع ہے، یعنی ہر ایک چیز کے اوپر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی حکومت، اس کی کرسی، اس کا اختیار سب چیزوں پہ حاوی ہے، سب چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں۔ یعنی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ان سب کی حفاظت وہ ذات کرتی ہے، اور اسے اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند تر عظمت والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی اس آیت کریمہ میں معرفت، اس کے دلائل، اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی اور اس کے دلائل ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے دلائل جس وقت بندہ دیکھتا ہے، گہرائی سے ان کا مطالعہ کرتا ہے، تو یہ تو کسی اور ذات میں پائے ہی نہیں جاتے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اندر یہ سارے کے سارے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ تو جس ہستی کے اندر یہ اوصاف ہوں وہی معبود بننے کے قابل ہے۔ تو یہ آیت کرسی کا مختصر سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، مختصر سا خلاصہ عرض کیا۔ تفصیل کے لیے جمعہ کے جو خطبات ہیں ان میں انشاءاللہ آپ سن لیں۔ تو یہ آیت الکرسی جو ہے اس کو ہم یاد کریں، اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ترجمہ یاد کریں، اس کی تشریح و مفہوم کو ذہن میں رکھیں۔ پھر یہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، دیکھیں کتنا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کو یاد کریں، خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اور دوسرے دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیں، کیونکہ جو بندہ دعوت دینے والا ہے جب دوسروں کو دعوت دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اپنے کان سنتے ہیں، تو پھر اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہم ہر ایک چیز کی دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، حتیٰ کہ موٹر سائیکل کی کسی کی روڈ پہ چڑھیں، لائٹ جل رہی ہو، اسے اشارہ کر کے کہتے ہیں بھائی لائٹ بند کر لو۔ گھر سے باہر نکلیں، کسی کی لائٹ دیکھیں، کسی کی
ٹینکی دیکھیں اوور فلو ہو رہی ہے، یا چھوٹی سے چھوٹی بات اور راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن دین کی دعوت دیتے ہوئے ہمیں جھجک ہوتی ہے۔ تو دین کی دعوت دیتے ہوئے جھجک کیوں ہوتی ہے؟ کہ ہم خود مطالعہ نہیں کرتے، خود پڑھتے نہیں ہیں، دین سیکھتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلی وہی ہی سیکھنے کے لیے آئی، اقرا، پڑھیے۔ تو سب سے پہلے پڑھیں۔ جس وقت ہم پڑھیں گے تو یقین ہوگا، تو جس بندے کو اپنے پڑھے ہوئے پہ یقین ہوتا ہے اس کے لیے دعوت دینا آسان ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس آیت کریمہ کی تمام برکات و فضیلتیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔